بات کریں گے بھارت اتر پردیش میں کٹر انتہا پسند ہندو وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں، کیا یہ غیر معمولی بات ہے؟ ڈاکٹر صاحب، سب گیر یوگی آدتیہ یہ کون ہے اور جو سیکولر طبقہ ہے اس کو اس سے خطرہ کس طرح سے ہے؟ دیکھیے شازیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اتر پردیش اتنی بڑی سٹیٹ ہے انڈیا کی، 22 کروڑ سے زائد لوگ وہاں رہتے ہیں، پورے پاکستان کو ملا کے آبادی وہاں پہ زیادہ ہے اتر پردیش میں، اور کوئی 19 سے 20% آبادی کہا جاتا ہے کہ بڑا شہر مسلمان لکھنؤ اب 20 سے تقریباً 20% آبادی کہا جاتا ہے کہ مسلمان آبادی، تو آپ سمجھیے کہ 4 سے 5 کروڑ مسلمان اس اسٹیٹ میں رہتے ہیں۔ لیکن جس طرح یہ الیکشن جیتا ہے، یعنی کہ ٹوٹل سیٹیں 403 ہیں اور اس میں سے 312 جو ہے وہ ان کی حکومتی پارٹی جو ہے وہ جیت گئی ہے۔ آپ کے سامنے جو نقشہ آ رہا ہے، اس میں جو سارا آپ کو وہ پیلا زرد سا رنگ نظر آ رہا ہے، وہ سارا کا سارا یہ مودی کی پارٹی جو ہے وہ جیت گئی ہے۔ اب آپ تصویر دیکھیں، جس کو یہ چیف منسٹر بناتا ہے مودی، وہ جو آپ نے نام لیا آدتیہ ناتھ، ہندو فیشزم کی تصویر دیکھ لیں، ہندو انتہا پسندی کی تصویر دیکھ لیں، ہندو بنیاد پرستی کی تصویر دیکھ لیں، یہ اس شکل کے اوپر آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے۔ یہ وہ آپ کو یاد ہے خاور صاحب، گھر واپسی ان کا ایک نعرہ تھا، اور وہ گھر واپسی، فورس کنورژن۔ پہلے انہوں نے عیسائیوں کی شروع کی، 2005 میں انہی کی پارٹی نے عیسائیوں کو کنورٹ کرنا شروع کیا کہ جی آپ ہندو واپس بنیں، اور 2007 میں پھر مسلمانوں کے مزار جو ہیں لکھنؤ میں اور اتر پردیش کے باقی علاقوں میں جلانے شروع کیے، پھر مساجد کو جلانا شروع کیا۔ 2011 میں انہوں نے اپنے پیروکاروں کو کہا کہ مسلمان خواتین کی قبریں کھودی جائیں، یہ پبلکلی کہہ رہے تھے۔ آپ سوچئے کہ اس قسم کا آدمی اب وزیر اعلیٰ بن گیا ہے۔ 2014 میں انہوں نے کہا کہ اگر ایک ہندو لڑکی کسی مسلمان سے شادی کرے گی تو ہم 100 مسلمان لڑکیوں کی زبردستی ہندوؤں سے شادی کرائیں گے۔ پھر کہا کہ اگر آپ ایک ہندو کو مارو گے تو ہم 100 مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ اور 2015 میں ان کا، اب یہ 2017 میں الیکشن جیت گئے، 2015 میں انہوں نے کہا کہ بھی اگر آپ یوگا نہیں کرنا چاہتے تو آپ بھارت کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب یہ اس قسم کے شخص ہیں جو وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں وہاں پہ۔ آپ کو سمت کیا نظر آتی ہے انڈیا کی جاتے ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب، میرے لیے ویسے یہ کوئی عجیب و غریب الیکشن آؤٹ کم نہیں ہے۔ اگر امریکہ جیسے پڑھے لکھے ملک کے اندر جہاں پہ ڈیموکریسی صدیوں سے وہاں پہ ویل اسٹیبلش ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جیسا مبعوث الخاص شخص جو آ سکتا ہے گورنمنٹ میں آ سکے، اس نے کم اعلانات کیے تھے، میں یہ بھی کر دوں گا، وہ کر رہا ہے، وہ عمل نہیں ہو رہا ہے، ایک علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ دیکھیں اب یہ ویسٹرن یورپ کے اندر کیا ہو رہا ہے، جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں وہ ان کا ایمرج ہوا ہے، وہ الیکشن جیتنی، نہ صرف الیکشن جیت رہی ہیں بلکہ وہ اوپر آ رہی ہیں، پورے ویسٹرن یورپ کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ انڈیا کے اندر یقینی طور پر یہ ہمارے لیے میرے خیال میں یہ تھوڑا سا فکر والی بات ہے۔ جب آپ یہ ساری بات کر رہے تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اب اس پروگرام کے فوراً بعد جو ہے ڈاکٹر صاحب کے ٹویٹر پہ اٹیک ہونا شروع ہو جائے گا، یہ کہ پاک انڈیا دوستی کے اگینسٹ تو نہیں ڈاکٹر صاحب بات کرنا شروع ہو کہ ایک جو انڈین ہندو نیشنلسٹ اور اس ذہنیت کا شخص وہاں پہ آ گیا، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی ریاست ہم پاک انڈیا دوستی کے خلاف تو بات نہیں کر رہے، ہمیں بات بالکل کرنی چاہیے۔ یہ وہ ریالٹیز ہیں جو پوری دنیا کے اندر سامنے آ رہی ہیں، اور میرے خیال میں ہمیں تھوڑا سا اپنے گارڈز کو میرے خیال میں بھارت میں مسلمانوں کی جو تعداد بہت زیادہ ہے، اگر ہم بی ایس پی والے الیکشن دیکھ لیں، بی جے پی نے تو مسلمانوں کو بڑی کم اکثریت ملی، جبکہ بی ایس پی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ زیادہ مسلمانوں کو ایک وہ تعداد ان کی وہاں پہ جیتی تھی، نشستیں ملی تھی۔ کیا ٹرینڈ دنیا بھر میں چل رہا ہے؟ آپ نے ٹرمپ کی مثال دی، آپ بھارت کی مثال لے لیں، تو کیا آپ ذات پات اور نسلی بنیاد پرستوں پر جو الیکشن جیتے جائیں گے، آگے آنے والے بھی الیکشن کہیں پر بھی ہو؟ یہ ایک ڈاکٹر صاحب اس پہ ان کی میں ڈاکٹر صاحب کی بھی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ یہ جو ایک پروٹیکشنزم پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے نا، کہ آپ پہلے تو یہ تھا ایک گلوبلائزیشن چلی، اب آپ تجارتی حوالے سے کہہ رہے ہیں پروٹیکشن، سر تجارتی حوالے سے ساتھ ساتھ تجارتی مطلب اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی لنک تو سر بنتا ہے نا۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتا ہے پروٹیکشنزم کی، یا ویسٹرن یورپ بات کر رہا ہے، آپ نے بریکسٹ دیکھا، اس کے بعد انڈیا مہان اب وہ مودی یہی بات کر رہا ہے نا، تو اس کا یہ تھوڑا امپیکٹ آ رہا ہے، اور میرے خیال میں لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز شازیہ جو وہ ہے کہ جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے اندر چیزیں کانسٹنٹلی چینج ہوتی رہتی ہیں اور آن دا موو رہتی ہیں۔ الیکشن نہیں تو ہٹلر بھی تو جمہوریت کے زور پہ جیت کے آیا تھا، نہیں وہ تو بھی الیکشن لڑ کے آیا تھا، ایک سے زیادہ اس کا انجام تو پھر ساری دنیا نے دیکھا نا، جس طرح کا الیکشن اس نے مینوپولیٹ کیا۔ اب اس یہاں پہ پروپیگنڈا وار چلی، جس طرح کا میڈیا انہوں نے استعمال کیا، اینٹی پاکستان سلوگنیرنگ ہوئی، پاکستان کے خلاف جو بیان بازی ہوئی کہ پاکستان کو بالکل ہم بنجر بنا دیں گے، ایک
کیا ایک قطرہ پانی کا نہیں جانے دیں گے. تو وہ تو سارے کے ساری باتیں ہوئیں اور سب کے سامنے سنی. اچھا ایک چیز اور دیکھیے کہ یہ آدتیہ ناتھ کو جو انہوں نے بنایا ہے وزیر اعلیٰ, یہ الیکشن سے پہلے اس کا نام اناؤنس نہیں کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووٹ ایکچولی مودی کو پڑا ہے. مودی نے الیکشن کے بعد اس کا نام نامینیٹ کیا ہے اور اس کو لے کے آئے, اور یہ بڑا خطرناک معاملہ نعرے لگ رہے ہیں. دلی میں مودی ہے اور یو پی میں یوگی ہے, وہاں اب یہ نعرے لگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو 2019 کے الیکشن میں خبر صاحب کیا ہوگا, پھر دوبارہ سے مودی کے جیتنے کے چانسز. مجھے یاد ہے کہ جب بی جے پی فرسٹ ٹائم گورنمنٹ میں آئی تھی تو اس ٹائم شائننگ انڈیا کا اس ٹائم سلوگن انہوں نے دیا تھا. تو وہ ان کو یہ تھوڑا سا غلط فہمی ہو گئی تھی, ہم انڈیا کے اندر بہت ترقی لے آئے. تو وہ 6-8 مہینے ارلی الیکشن میں چلے گئے, یہ شاید 2001-2 کی بات ہے. وہ الیکشن ہار گئے تھے, لوگوں نے رسپونڈ کیا تھا, لوگوں نے ریئیکٹ کیا تھا. اب یہاں پہ بھی دیکھنا یہ ہے کیونکہ مودی کا بے شک ایک نیشنلزم کی جس طرح ویو تو میں نے کہا پوری دنیا کے اندر چل رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ جو انڈین پاپولیشن ہے اس کو پاورٹی سے نکال پاتے ہیں یا نہیں پاتے. دیکھیے اتر پردیش تو سب سے بڑا صوبہ, وہاں جیت گئے. اب شمال اور شمال مشرقی جتنے بھی صوبے ہیں, اب گجرات میں دیکھ لیں, راجستھان میں دیکھ لیں, مدھیہ پردیش, سب جگہ مودی جیت رہا ہے, شمال اور شمال مشرقی. اس کے علاوہ اور یہاں سے اگر اتر پردیش میں جیتتا ہے جو سب سے بڑا صوبہ ہے, تو مجھے لگ رہا ہے کہ 2019 کا الیکشن جیتنے کے چانسز بہت زیادہ. وہ بھی یہ تھوڑا سا میرے خیال میں تھوڑا سا ہم اتنا جلدی ہم فورس ہی نہیں کر سکتے. اب یہی میں بتایا کہ اکانومی بڑا رول پلے کرتی ہے. اس نے ایک اپنا ایک فساد تو کریٹ کیا ہوا ہے کہ آئی ایم دا ڈوئر, آئی کین ڈو اٹ. گجرات کے اندر آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اپنے وعدے پہ اس پہ وہ کامیاب ہو پاتا ہے یا نہیں ہوتا, لوگوں کی ان کی جو زندگی میں لائف سٹائل کو بہتر کر پاتا ہے یا نہیں پاتا. کیونکہ انڈیا کی معیشت جو جاگی ہے, جو بڑی ہوئی ہے, یہ 1990-91 کے بعد ہوئی ہے. پہلے آپ کو یاد ہے اس کو کہا جاتا تھا ہندو گروتھ ریٹ. اکانومی 1.5-2% سے نہیں بڑھتی تھی, اور اس کی وجہ تھی پروٹیکشنزم, کہ انڈیا نے اپنے بارڈر بند کر رکھے تھے. یہ 1991-92 کے بعد جب بارڈر کھولے ہیں اور پوری دنیا سے اس نے تجارت شروع کی ہے, وہ اس کا راز رہا ہے. تو یہ پروٹیکشن جو معاشی پروٹیکشن میں یہ نہیں جا سکتا, نیشنلزم میں ضرور جائے گا. ٹھیک ہے, آر ایس ایس کا حامی, متنازع بیانات, نسلی فسادات, یہ ساری چیزوں کو لے کے یہی کارڈ کھیلا گیا اس بار بھی اس الیکشن میں. وہاں جو مسلمان ہیں ان پر کیا اثر پڑے گا, اور دوسری بات جو ہم انتہا پسندی کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں, تو ہمیں کیا مشکلات درپیش ہو سکتی؟ انڈیا تو جا رہا ہے کمپلیٹ وہ انتہا پسندی کی طرف, اور مذہب کی بنیاد کے اوپر اپنی پوری سیاست چلانے کی طرف. تو پاکستان کے حوالے سے ابھی دیکھیں وہ انڈس واٹر کمیشن کے بھی ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے. تو مجھے ان سارے ڈائلاگ کا نتیجہ کچھ مثبت نظر نہیں آتا. ویسے ہماری کچھ کلاس اس میں کو دیکھ رہی ہے کہ جو رے آف ہوپ دیکھ رہی ہے کہ الیکشن آر اوور. تو الیکشن میں چونکہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے اینٹی پاکستان سٹینس, انڈین پولیٹیکل پارٹیز وہ لیتی ہیں. اب الیکشن جیت لیا تو ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا ریورس گیئر میں چلے جائیں, کوئی ڈائلاگ چلے, کوئی بات چیت آگے بڑھے. لیکن ایک شاذیہ بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے, میں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری پڑھتا ہوں, تو پاکستان کے اندر لوگوں نے ووٹ کبھی بھی اس لیول کا جو ہے نا ہمارے کو جو ایکسٹریمسٹ پارٹی کو کبھی انہوں نے نہیں ووٹ دیا. اگر کسی نے اس طرح کا منجن بیچنے کی کوشش کی ہے, لوگوں نے کسی کو اس طرح نہیں کہا. پھر ڈاکٹر صاحب کی بات بالکل ہر سوسائٹی میں شازیہ, ہر سوسائٹی کے اندر ایک انتہا پسند طبقہ ضرور ہوتا ہے, چاہے وہ امریکہ ہو جائے, فرانس ہو جائے, جرمنی, پاکستان. لیکن جب اس انتہا پسند طبقے میں سے کوئی لیڈر بن جائے, اس کو آپ اٹھا کے ایک وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں یا وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, تو پھر ایک وہ خطرے کا جھنڈا, جو خطرے کی جھنڈی جو ہے وہ اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب 2019 کے جس طرح آپ نے آپ کی ایک اندیشہ ہے کہ ہندوازم پر ہی الیکشن وہ جیتیں گے. دیکھیے اگر 2017 میں یہ حال ہوا ہے کہ 75% سے زیادہ ووٹ وہ انڈیا کی سب سے بڑی اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں, اور ارد گرد میں جتنی بھی شمال میں یا شمال مشرقی میں جتنی ریاستیں ہیں ان کی, ہریانہ ہو جائے, دہلی ہو جائے, ہماچل پردیش ہو جائے, ان سب جگہ پہ مطلب آپ سوچئے کہ گجرات میں 26 آؤٹ آف 26, گجرات میں 26 سیٹیں تھیں, 26 مودی کی پارٹی لے گئی. راجستھان میں 25 آؤٹ آف 25. ڈاکٹر صاحب پھر یہ فار دا ٹائم بینگ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل موو ان کی اچھی بیٹھ گئی. لیکن جو اگلا الیکشن ہے نا انڈیا کے اندر, وہ اکانومی پہ لڑا جائے گا. اگر اکانومی بہتر ہوئی تو مودی کو ووٹ پڑے گا. دیکھیں نا ان کی ایسٹرن اسٹیٹس کے آلریڈی وہاں پہ کسانوں نے مظاہرے وارے شروع کر دیے, ان کی حالت بہتر نہیں ہو رہی. یہ تو ہمیشہ اکانومی انڈین امریکن ووٹر کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا پس دے کے ووٹ ڈالتے ہیں, لیکن اس دفعہ ٹرمپ کو ووٹ ڈال دیا. ابھی جس طرح کے واقعات ہوئے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ بھارت جو ایک سخت گیر انتہا ہندو ریاست بننے جا رہا ہے. پروگرام سے ڈاکٹر فاروق سلیم, خاور گمان اور شازیہ خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.